أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غزوہ بنو مستلق کا ورنن پچھلے خطبے میں ہوا تھا. اس کا اور ادھک وستار حدیثوں اور اتہاس میں ملتا ہے. صحیح بخاری میں اس حملے کا وستار اس طرح ورنن ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق پر حملہ کیا تو وہ غافل تھے اور ان کے مویشیوں کو چشمے پر پانی پلایا جا رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے لڑائی کرنے والوں کو قتل کیا اور ان کی اولاد کو قید کر لیا. اور اسی روز زبیرہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں. راوی نے کہا یہ واقعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا اور وہ اس لشکر میں تھے. اتہاسکار اور سیرت نگار غزوہ بنو مستلق میں اس حملہ کی تفصیلات ورنن کرتے ہوئے دونوں روایات کو اس طرح ورنن کر جاتے ہیں کہ گویا بخاری کی روایات میں بنو مستلق کے حملہ کی کیفیت کے ورنن میں متبھید ہے، کیونکہ بخاری کی روایت کے مطابق مسلمانوں نے اچانک غفلت کی حالت میں حملہ کیا تھا، اور روایات کا یہ بھی متبھید بخاری کی شرح کرنے والے علامہ ابن حجر کے سامنے بھی تھا. اس لیے علامہ ابن حجر نے دونوں طرح کی روایات میں جوڑ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس بات کی سمبھاونا موجود ہے کہ جب اسلامی لشکر نے چشمہ پر اچانک انہیں آ گھیرا تو وہ کچھ دیر ڈٹے رہے، پھر ان کے مدھے صف بندی بھی ہوئی، جنگ بھی ہوئی، مسلمان غالب آ گئے اور بنو مستلق شکست کھا گئے. قدیمی کتب خانہ کراچی ارتھات پہلے جب حملہ ہوا تو وہ غفلت کی حالت میں تھے جیسے امام بخاری نے ورنن کیا ہے، لیکن پھر انہوں نے صف بندی اتیادی کی اور فریقین کے مابین جنگ ہوئی جیسا کہ جیونی لیکھکوں نے ورنن کیا ہے. اس حوالے سے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ نے ان دونوں گھٹناؤں کی سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جوڑ کیا ہے، جو اس پرکار ہے. آپ جیونی لیکھکوں اور صحیح بخاری کی روایت کا ورنن کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس غزوہ کے وشے میں صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق پر ایسے وقت میں حملہ کیا تھا کہ وہ غفلت کی حالت میں اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے. پرنتو غور سے دیکھا جائے تو یہ روایت اتہاسکار کی روایت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت دو روایتیں دو مختلف وقتوں سے تعلق رکھتی ہیں. ارتھات واقعہ اس پرکار ہے کہ جب اسلامی لشکر بنو مستلق کے قریب پہنچا تو اس وقت چونکہ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ مسلمان بالکل قریب آ گئے ہیں، جبکہ انہیں اسلامی لشکر کے آنے کی سوچنا ضرور ہو گئی تھی. وہ سنتشٹی کی حالت میں ایک بے ترتیبی کی حالت میں پڑے تھے، اور اسی حالت کی طرف بخاری کی روایت میں اشارہ ہے. لیکن جب ان کو مسلمانوں کے پہنچنے کی اطلاع ہوئی تو وہ اپنی مستقل سابقہ تیاری کے مطابق پہلے انہوں نے جنگ کرنے کی تیاری کی ہوئی تھی، فوراً صف بند ہو کر مقابلہ کے لیے تیار ہو گئے، اور یہ وہ حالت ہے جس کا ورنن اتہاسکار نے کیا ہے. اس متبھید کی یہی تشریح علامہ ابن حجر اور کچھ دوسرے محققین نے بھی کی ہے، اور یہی درست معلوم ہوتی ہے. اس یدھ میں ایک صحابی حضرت حشام بن صبابہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے. ان کے واقعہ میں لکھا ہے کہ یہ کیول ایک صحابی شہید ہوئے، اور یہ بھی غلطی سے ایک مسلمان کے ہاتھ ہی شہید ہوئے تھے. ان کا نام حضرت حشام بن صبابہ رضی اللہ عنہ تھا. انہوں نے ایک انصاری صحابی حضرت اوس رضی اللہ عنہ نے مشرکین میں سے سمجھا اور غلطی سے شہید کر دیا. حشام رضی اللہ عنہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے قبیلہ میں سے تھے. حشام بن صبابہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ اس پرکار پیش آیا کہ یہ دشمن کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے. جب وہ واپس آ رہے تھے تو اس وقت تیز آندھی چل رہی تھی اور فضا گرد و غبار سے اٹی ہوئی تھی. اس حالت میں ان کا سامنا انصاری صحابی حضرت اوس رضی اللہ عنہ سے ہوا.
وہ انہیں پہچان نہیں سکے، وہ سمجھے کہ مشرکین میں سے ہے، اور حشام رضی اللہ عنہ پر حملہ کر کے انہیں شہید کر ڈالا۔ حشام رضی اللہ عنہ کا بھائی جو کہ مکہ میں مقیم تھا اور اس کا نام مکیس بن سبابہ تھا، وہ مدینہ آیا اور اسلام قبول کر لیا اور اپنے بھائی کے قتل کی، جو کہ قتل غلطی سے قتل ہوا تھا، اس کی دیت کا مطالبہ کیا، جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حشام رضی اللہ عنہ کے بھائی مکیس بن سبابہ کو حضرت اوس رضی اللہ عنہ سے دیت دلوا دی، جو اس نے لے لی، لیکن دیت لینے کے بعد مکیس نے حضرت اوس رضی اللہ عنہ کو اپنے بھائی کے قتل کی وجہ سے قتل کر دیا اور مرتد ہو کر قریش سے جا ملا۔ لگتا ہے پلاننگ یہ کر کے آیا تھا، اس باغیانہ کارے پر جو کہ عرب کے عام دستور کے بھی خلاف تھی، کی دیت لینے کے باوجود پھر قتل کرنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ناحق قتل کی قصاص میں اس کو قتل کرنے کا فیصلہ دیا، اس لیے ایک صحابی نمیل نے فتح مکہ کے روز مکیس کو کیا۔ اس جنگ کے دوران فرشتوں کے ذریعے تائید کا بھی ورنن ملتا ہے۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم مریسی پر تھے، میں نے اپنے پتا کو سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ اتنا بڑا لشکر آ گیا ہے جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہم میں نہیں، اور میں خود اتنے زیادہ لوگ، ہتھیار اور گھوڑے دیکھ رہے تھے کہ میں ورنن نہیں کر سکتی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے جب اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی کر لی اور ہم واپس آ گئے تو مسلمانوں کو دیکھنے لگی، وہ مجھے پہلے کی طرح زیادہ سنکھیا میں نظر نہیں آئے جو جنگ کے دوران نظر آ رہے تھے، تو میں نے جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روب تھا جو وہ مشرکین کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ بنو مستلق میں سے ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، وہ کہتا تھا ہم نے سفید مرد دیکھے جو اب ارتھات سیاہ و سفید گھوڑوں پر سوار تھے، ہم نے نہ انہیں پہلے اور بعد میں دیکھا۔ مال غنیمت کے وشے میں لکھا ہے کہ غنیمت کے اونٹوں کی سنکھیا 2000 تھی، بکریوں کی سنکھیا 5000 تھی اور قیدیوں کی سنکھیا 200 گھرانوں پر مشتمل تھی۔ کچھ اتہاسکار نے لکھا ہے کہ قیدیوں کی سنکھیا 700 سے بھی اوپر تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریدہ بن حسیب کو ان قیدیوں پر کا نگران نردھارت کیا، ان کے پاس جو مال و متاع اور اسلحہ تھا اسے جمع کر لیا گیا، جانوروں کو ہانک کر لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اپنے غلام حضرت شکران کو نگران نردھارت کیا۔ خمس اور مسلمانوں کے حصوں پر حضرت مہمیہ بن جزع رضی اللہ عنہ کو نگران نردھارت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مال غنیمت میں سے خمس نکالا۔ خمس اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مال غنیمت میں سے وہ 5واں حصہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں اور مشترک اسلامی ضروریات کے لیے الگ کیا جاتا ہے۔ قیدیوں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا اور سامان جانوروں اور بھیڑ بکریوں کو بھی تقسیم کر دیا گیا۔ حضرت جویرہ رضی اللہ عنہ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے کی بھی گھٹنا لکھی ہے، جیسا کہ پہلے میں نے ورنن کیا۔ قبیلہ بنو مستلق کے جو قیدی گرفتار ہوئے تھے ان میں اس قبیلہ کے سردار حارث بن ابی زرار کی بیٹی برہ بھی تھی، جن کا نام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے جویریہ رکھ دیا تھا، جو مصافح بن صفان کے عقد میں تھی، جو غزوہ مریسیہ میں مارا گیا تھا۔ ان قیدیوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب دستور مسلمان سپاہیوں میں تقسیم فرما دیا تھا، اور اس تقسیم کی درشٹی سے برا بنت حارث ایک انصاری صحابی ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی سپردگی میں دی گئی تھی۔ برا نے آزادی حاصل کرنے کے لیے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکاتبت ارتھات پتراچار کے طریق پر یہ سمجھوتا کیا۔ مکاتبت کہتے ہیں کہ کوئی غلام یا لونڈی اپنے مالک سے یہ انومند کر لے کہ وہ ایک نردھارت رقم ادا کر کے آزاد ہو جائے گی۔ بہرحال انہوں نے سمجھوتا کیا کہ وہ اگر اسے اس قدر رقم جو رقم نردھارت کی تھی، وہ 9 اوقیہ سونا تھا جو 360 درہم بنتے ہیں، فدیہ کے طور پر ادا کر دے تو آزاد سمجھی جائے۔ اس سمجھوتا کے بعد برا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارے حالات سنائے، اور یہ جتلا کر کہ میں بنو مستلق کے سردار کی لڑکی ہوں، فدیہ کی رقم کی ادائیگی میں آپ کی سہایتا چاہیے۔ اس کی کہانی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت پربھاوت ہوئے اور غالباً یہ وچار کر کے کہ چونکہ وہ ایک مشہور قبیلہ کے سردار کی لڑکی ہے، شاید اس کے تعلق سے اس قبیلہ میں تبلیغی آسانیاں پیدا ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اسے آزاد کر کے اس کے ساتھ شادی کر لیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود اپنی طرف سے پیغام دیا، اور اس کی طرف سے رضامندی کا اظہار ہونے کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے اس کے فدیہ کی رقم ادا فرما کر اس کے ساتھ شادی کر لی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ ان کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق کی رئیس زادی کو پتنی کا ادھیکار عطا فرمایا ہے، تو انہوں نے اس بات کو خلاف شان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والوں کو اپنے ہاتھ میں قید رکھیں، اور اس طرح 100 گھرانے یعنی سینکڑوں قیدی بنا فدیہ کے سہسا آزاد کر دی گئے۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ
رضی اللہ عنہ اپنی قوم کے لیے ایک نہایت مبارک وجود ثابت ہوئی ہیں۔ اس رشتہ اور اس احسان کا یہ نتیجہ ہوا کہ بنو مستلق کے لوگ بہت جلد اسلام کی تعلیم سے پربھاوت ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ بگوش میں داخل ہو گئے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت جویرہ رضی اللہ عنہ نے پتا حضرت حارث رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کا فدیہ لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فدیہ دے کر حضرت جویرہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کروانے کے بعد وہ خود بھی اسلام لے آئے اور پھر اس کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ سیرت ابن حشام میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو مستلق سے مدینہ واپس آئے تو حضرت جویرہ رضی اللہ عنہ کا باپ حارث بن ابی زرار اپنی بیٹی کا فدیہ دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ جب وہ وادی عقیق میں پہنچا تو اس نے وہ اونٹ جو اپنی بیٹی کے فدیہ میں دینے کے لیے اپنے ساتھ لایا تھا، ان میں سے 2 اونٹ اسے بہت پسند آئے تھے۔ اس نے انہیں وادی عقیق کی ایک گھاٹی میں چھپا دیا۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے کہا، ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میری بیٹی کو گرفتار کر لیا ہے، یہ اس کا فدیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ 2 اونٹ کہاں ہیں جو تم نے عقیق کے امک گھاٹی میں چھپائے تھے؟ وہ اس بات سے پربھاوت ہوا۔ حارث نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ ہی ہے جس نے آپ کو اس سے آگاہ کیا ہے، کیونکہ اس وقت ان اونٹوں کے پاس سوائے حارث کے اور کوئی نہیں تھا۔ پھر حارث نے اسلام قبول کر لیا اور اس کے ساتھ ہی ان کے 2 بیٹوں نے اور ان کی قوم کے کچھ لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ایک روایت میں ورنن ملتا ہے کہ حضرت جویرہ رضی اللہ عنہ کے بھائی عبداللہ بن حارث اپنی قوم بنو مستلق کے قیدیوں کا فدیہ لے کر آئے تھے، پرنتو راستے میں انہوں نے اونٹوں اور حبشہ کی ایک باندی کو ایک ستھان پر چھپا دیا۔ اس کے بعد عبداللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قیدیوں کے فدیہ کے وشے میں بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ٹھیک ہے، پرنتو تم فدیہ کے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ اس نے کہا، میں تو کچھ نہیں لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو وہ جوان اونٹ اور سیاہ فام باندی کہاں ہیں جن کو تم نے امک جگہ چھپا دیا ہے؟ یہ سنتے ہی عبداللہ نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور کہا کہ اس وقت میرے ساتھ کوئی نہیں تھا جبکہ میں نے فدیہ کے اس مال کو چھپایا تھا، اور نہ ہی اس واقعہ کے بعد مجھ سے پہلے آپ تک کوئی دوسرا شخص پہنچا ہے۔ ادیشیہ اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ اس بارے میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ نے سیرت خاتم النبیین میں لکھا ہے کہ حضرت جویریہ کی شادی کے وشے میں ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ جب ان کے پتا انہیں چھڑانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے مسلمان ہو گئے، اور پھر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام ملنے پر ارتھات رشتے کا جو سندیش بھیجا تھا، انہوں نے سوئیں اپنی اچھا سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی کر دی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ ورنن کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 3 روز پہلے میں نے خواب میں دیکھا، ارتھات جب وہ وہاں بنو مستلق کی طرف گئے، کہتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ چاند یثرب سے چلا ہے اور میری گود میں آ گرا ہے۔ میں نے ناپسند کیا کہ کسی کو اپنا خواب ورنن کروں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب ہمیں قیدی بنا لیا گیا تو مجھے اس خواب کو پورا ہونے کی امید ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آزاد کیا اور مجھ سے نکاح کر لیا، خدا کی قسم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قوم کے بارے میں بات نہیں کی تھی، میں نے قوم کی رہائی کے بارے میں کوئی سفارش نہیں کی، یہاں تک کہ مسلمانوں نے خود ہی انہیں آزاد کر دیا۔ مجھے علم نہیں ہوا یہاں تک کہ میرے ایک پھپھوزاد بہن نے مجھے بتایا کہ اس پر میں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ ابن حشام نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کا حق مہر 400 درہم نردھارت کیا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ سے مظفر و منصور، کامیاب و کامران مدینہ واپس تشریف لائے اور کل 28 روز مدینہ سے باہر رہے۔ غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کے نفاق کا اعلانیہ اور باغیانہ اظہار جو اس نے کیا تھا، اس کا بھی تاریخ میں ورنن ملتا ہے۔ اس کا وستار یوں ہے کہ بنو مستلق سے لڑائی ختم ہو گئی اور مسلمان ابھی مریسی کے کنویں پر موجود تھے۔ اس کنویں کا پانی بہت کم تھا، ڈول ڈالا جاتا تھا تو آدھا بھر کر آتا تھا۔ کنویں پر سنام بن وبر جوہنی آیا جو بنو خزرج کا ساتھی تھا۔ اس وقت پانی پر مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت موجود تھی۔ سنان بن وبر جوہنی نے اپنا ڈول ڈالا اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نوکر جہجہ بن مسعود غفاری رضی اللہ عنہ نے بھی پانی نکالنے کے لیے اپنا ڈول ڈالا۔ سنان اور جہجہ کے ڈول ٹکرا گئے جس پر یہ دونوں شخص آپس میں الجھ پڑے۔ پانی تھوڑا تھا، کسی کو پورا پانی نہیں ملا۔ جہجہ نے سنان کو مارا اور اس کا خون بہنے لگا تو سنان نے مدد کے لیے آواز دی، ہے انصار، اور جہجہ نے آواز دی کہ ہے مہاجرین، اور ایک روایت میں ہے قریش۔ تو دونوں قبیلوں کی ایک جماعت آ گئی اور ہتھیار نکال لیے۔ قریب تھا کہ بڑا فتنہ برپا ہو جاتا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو ختم کروایا۔
بہرحال کا وستار کی کچھ روایات ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق جھگڑے کا کارن یہ ورنن ہوا ہے کہ مہاجرین میں سے ایک ویکتی نے انصار میں سے ایک ویکتی کی پشت پر ٹانگ ماری۔ اس پر اس انصاری نے کہا ہے انصار مدد کے لیے آؤ، اور اسے مہاجر نے کہا ہے مہاجرین مدد کے لیے آؤ۔ ان دونوں کے مدد لڑائی کا کارن پانی کا حوض تھا جس سے انصاری کی اونٹنی نے پانی پیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جاہلیت کی صدا کیسی ہے؟ کیا باتیں کر رہے ہو تم لوگ؟ یہ جاہلوں والی باتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو سارا حال بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایسی بات کو چھوڑ دو، یہ بھائی چارے کو ختم کرنے والی ہے۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کرے، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ اگر وہ ظالم ہے تو اس کو ظلم سے روک دے، اور اگر مظلوم ہو تو اس کی مدد کرے۔ مہاجرین کی ایک جماعت نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے بات چیت کی، اور انصار کی ایک جماعت نے سنان سے بات چیت کی، تو سنان نے اپنا حق چھوڑ دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری باتیں ان تک پہنچائیں، بات کی اور سمجھایا تو سنان نے اپنا حق چھوڑ دیا۔ عبداللہ بن ابی اپنے 10 منافق ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں حضرت زید بن اکرم رضی اللہ عنہ بھی تھے، لیکن وہ ابھی کم عمر تھے، یا کچھ روایات کے مطابق ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، جبکہ کچھ روایات کے مطابق وہ بالغ تھے۔ عبداللہ بن ابی کو جہجہ کی یہ صدا سنائی دی کہ ہے قریش کے لوگ۔ اسے شدید غصہ آیا۔ اس نے کہا، خدا کی قسم میں نے آج جیسا دن کبھی نہیں دیکھا۔ کہنے لگا، خدا کی قسم مجھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے وقت سے ہی یہ دین سخت ناپسند تھا، لیکن میری قوم نے مجھ پر غلبہ پا لیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ قریش کے لوگ ہم پر حاکم ہو گئے، اور ہمارے شہر میں ان کی کثرت ہو گئی اور ہمارے احسانات کی ناقدری کی۔ اس نے بڑی گندی مثال دی کہ یہ قریش کے افراد ایسے ہیں جس طرح کہا جاتا ہے کہ اپنے کتے کو موٹا کرو تاکہ وہ تمہیں کھا جائے۔ کہنے لگا، میرا تو گمان تھا کہ میں اس طرح کی پکار کی صدا آنے سے قبل مر گیا ہوتا جیسی صدا جہجہ نے دی تھی۔ میں یہاں موجود ہوں، مجھ سے تو یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی قسم اگر ہم مدینہ پہنچ گئے تو سب سے زیادہ عزت والا شخص سب سے زیادہ ذلیل آدمی کو وہاں سے باہر نکال دے گا۔ پھر اس نے اپنی قوم کے موجودہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، یہ تم لوگوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ تم نے انہیں اپنے شہر میں ٹھہرایا اور وہ نہیں ٹھہرے اور وہیں ٹھہر گئے۔ تم نے اپنے اموال میں سے ان کے حصے نردھارت کیے یہاں تک کہ وہ مالدار ہو گئے۔ خدا کی قسم اب بھی تم اپنے ہاتھ روک لو تو وہ تمہارا شہر چھوڑ کر کسی اور شہر چلے جائیں گے۔ وہ لوگ پھر بھی اس پر راضی نہیں ہوئے جو تم لوگوں نے ان کے لیے کیا تھا۔ اس نے بڑا بھڑکانے کی کوشش کی کہ مہاجرین تو اس پر راضی نہیں ہوئے جو تم نے ان پر احسان کیا، یہاں تک کہ تم نے اپنی جانوں کو موت کا نشانہ بنایا۔ تم لوگ اس ارتھات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر قتل ہوئے، اور تم لوگوں نے اپنی اولادوں کو یتیم کیا۔ اس کے نتیجے میں تم تھوڑے ہو گئے اور وہ لوگ بڑھ گئے۔ حضرت زید بن اکرم رضی اللہ عنہ نے جب عبداللہ بن ابی کی یہ باتیں سنی کہ اگر ہم مدینہ پہنچ گئے تو سب سے زیادہ عزت والا شخص سب سے زیادہ ذلیل شخص کو اس سے باہر نکال دے گا، تو انہوں نے وہیں کھڑے ہو کے اسے کہا کہ اللہ کی قسم تو ہی اپنے قوم میں ذلیل ہے، تو ہی کمتر ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے غلبہ اور شان رکھنے والے ہیں اور مسلمانوں کی طرف سے طاقت رکھنے والے ہیں۔ غیرت دکھائی انہوں نے۔ اس پر ابن ابی نے اسے کہا، تو خاموش ہو جا، میں تو کیول ہنسی مذاق اور کھیل تماشے کی باتیں کر رہا تھا۔ خوف بھی آیا اس کو، ڈر گیا۔ زید بن اکرم رضی اللہ عنہ نے یہ ساری باتیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے، اور اس وقت آپ کے پاس مہاجرین اور انصار صحابہ کی ایک جماعت تھی۔ زید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ابی کی ساری بات بتا دی۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ زید بن اکرم نے اپنے چچا سے اس واقعے کا ورنن کیا، اور چچا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً زید کو طلب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کی بات کو ناپسند کیا اور آپ کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہے لڑکے، شاید تجھے ابن ابی پر غصہ ہے۔ زید نے کہا، نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں نے یہ بات اس سے سنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید تمہارے سننے میں غلطی لگی ہو۔ زید نے کہا، اللہ کی قسم ہے رسول اللہ ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید تم پر معاملہ مشتبہ ہو گیا ہو۔ زید نے کہا، ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے۔ لشکر میں ابن ابی کی بات پھیل گئی اور لوگوں کا موضوع بحث یہی بات تھی، اور انصار کے لوگ زید کی نندا اور تنبیہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ تو نے اپنے قوم کے سردار پر یہ الزام لگایا ہے تو اس کے خلاف ایسی بات کہتا ہے جو اس نے نہیں کہی۔ زید کے چچا نے بھی خفگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا، تمہیں کیا سوچی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جھوٹا قرار دیا اور تم سے ناراض ہو گئے۔ زید رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم جو اس نے کہا میں نے خود سنا ہے۔ اللہ کی قسم خزرج میں عبداللہ بن ابی
سے زیادہ مجھے کوئی شخص پریہ نہیں تھا۔ اگر میں یہ بات اپنے باپ سے بھی سنتا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور بتاتا۔ اگر ایسی بات جو عبداللہ بن ابی نے کہی تھی مجھے تو کوئی پرواہ نہیں تھی، ان کا ایمان بڑا پختہ تھا۔ کہتا ہے کہ اگر میرا باپ بھی کہتا تو میں یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور بتاتا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کرے گا جو میری بات کی تصدیق کرے گی۔ زید اس صورتحال سے سخت دکھی ہوئے۔ وہ خود ورنن کرتے ہیں کہ مجھے ایسا غم پہنچا کہ ایسا غم مجھے کبھی نہیں پہنچا تھا۔ میں اپنے گھر بیٹھا رہا۔ یہاں گھر سے مراد ان کی بیرونی قیامگاہ ہے جہاں انہوں نے کیمپ لگایا ہوا تھا۔ مدینہ والا گھر نہیں ہے کیونکہ یہ سارا واقعہ ہی مدینہ سے باہر کا ہے۔ زید نے لوگوں سے بچنے کے لیے ان کے سامنے آنا چھوڑ دیا۔ انہیں ڈر تھا کہ لوگ انہیں دیکھ کر کہیں کہ تم نے جھوٹ بولا ہے۔ دوسری طرف مجلس میں موجود انصار نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور زید کو دیا زید کو سنایا اور زید کو دیا گیا اتر سنا، تو ان میں سے چند لوگ وہاں سے اٹھے اور عبداللہ بن ابی کے پاس آ کر اس کو خبر دی، اور اوس بن خولی نے کہا کہ ابو حباب، یہ اس کی کنیت تھی کہ اگر تو نے یہ بات کہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتا کہ وہ تیرے لیے استغفار کریں اور تو اس کا انکار نہ کر، کہیں تیرے بارے میں کوئی وحی نازل ہو کر تیری تکذیب نہ کر دے۔ اور اگر تو نے یہ بات نہیں کہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ اور ان کو کارن ورنن کر اور قسم کھا کہ تو نے یہ نہیں کہا تھا۔ تو اس نے اللہ کی قسم کھائی کہ اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ پھر ابن ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے ابن ابی، اگر یہ بات تو نے کہی تھی تو توبہ کر لے۔ تو وہ قسمیں کھانے لگا کہ زید نے جو کچھ کہا میں نے وہ نہیں کہا تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب عبداللہ بن ابی کو خبر ہوئی تو وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے اللہ کی قسم کھائی اور کہا کہ زید نے جو بات آپ کو بتائی ہے وہ میں نے نہیں کہی۔ اور ایک تیسری روایت یہ بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بلا بھیجا تو انہوں نے قسم کھائی کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اس پر حاضرین میں سے انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا، امید ہے بچے کو بات میں وہم پیدا ہو گیا ہو اور وہ بات یاد نہ رہی ہو جو ابن ابی نے کہی تھی۔ یہ بات انہوں نے ابن ابی کے دفاع میں کہی کیونکہ وہ اپنی قوم میں سمانت اور مرتبہ والا تھا۔ کچھ لوگوں نے گمان کیا کہ زید رضی اللہ عنہ سچ کہہ رہا ہے اور کچھ نے اس کے بارے میں بدگمانی کی۔ کچھ نے تو یقین کر لیا کہ زید رضی اللہ عنہ چاہے چھوٹی عمر کے ہیں کا ہے لیکن بات سچ ہی کہہ رہا ہے۔ بہرحال اکثر جو بڑے تھے وہ اس کو غلط سمجھتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ورنن کرتے ہیں کہ جب ابن ابی کا واقعہ ہوا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے سائے میں تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پون کالا غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ دبا رہا تھا۔ میں نے عرض کیا، ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ کی کمر میں درد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی رات مجھے اونٹنی نے گرا دیا تھا۔ ان باتوں کے بعد پھر میں اصل کی بات کی طرف آیا۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا، ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیں کہ میں ابن ابی کی گردن مار دوں، اسے قتل کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں صحابہ کو اس کے قتل کا حکم دوں تو وہ اس کو قتل کر دیں گے، تو مدینہ میں یہ بہت سے لوگوں کو یہ ناگوار گزرے گا۔ میں نے عرض کیا، ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ محمد بن سلمہ کو حکم دیں کہ وہ اس کو قتل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ یہ باتیں نہ کرتے پھریں کہ میں اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو روانگی کا حکم دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ایک روایت میں ورنن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کوچ کرنے کا اعلان کرو۔ یہ دن کا وہ وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً سفر نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خیال تھا کہ اس نے بات ضرور کی ہے اور اسی کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے کہا، اچھا پھر یہ کہتا ہے کہ ذلیل آدمی کو نکال دے گا تو چلو سفر کرتے ہیں، واپس مدینہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ ورنن کرتے ہیں کہ میں نے لوگوں میں روانگی کا اعلان کیا۔ اس وقت شدید گرمی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ ٹھنڈے وقت میں سفر کرتے تھے، لیکن جب ابن ابی کی خبر آئی تو اس وقت کوچ کیا اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ملے اور کچھ نے کہا کہ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ ملے۔ انہوں نے کہا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے عرض کیا، ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس گرمی میں اس وقت میں روانگی اختیار کی ہے جس میں آپ کی عادت روانگی کی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھ تک وہ باتیں نہیں پہنچی جو تمہارے ساتھی نے کہی ہیں؟ انہوں نے پوچھا، ہے رسول اللہ، کون سا ساتھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن ابی نے کہا ہے کہ جب وہ مدینہ واپس لوٹے گا تو زیادہ عزت والا شخص مدینہ سے زیادہ ذلت والے کو نکال دے گا۔ انہوں نے عرض کیا، ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو اس کو مدینہ سے نکال دیں کیونکہ وہ ذلیل ترین اور آپ بہت عزت والے ہیں، اور عزت اللہ کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مومنین کے لیے ہے۔ پھر عرض کیا، ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اس پر نرمی کریں۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ میں لایا اور اسی قوم اس کے لیے تاج پوشی کی تیاری کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں لے آیا تو اس کا خیال ہے کہ آپ نے اس کی بادشاہت چھین لی۔ بہرحال آج صلی اللہ علیہ وسلم کو زید رضی اللہ عنہ کی بات کا یقین آ گیا تھا کہ اس نے صحیح کہا ہے اور عبداللہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی یکتی وش خاموش رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو مدینہ جا کر دیکھتے ہیں کون ذلیل ہے اور کون عزت والا ہے۔ لیکن بہرحال آخر میں پھر یہی ثابت ہوا کہ اس کا قصور تھا اور اس نے یہ باتیں کہی تھیں۔ اس کا وستار جو حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی آئندہ ورنن کروں گا۔ اگلے جمعہ انشاءاللہ برطانیہ کا جلسہ سالانہ بھی شروع ہوگا، اس کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالی ہر لحاظ سے ببرکت فرمائے اور سمست کرمیوں کو اعلیٰ اخلاق دکھاتے ہوئے اور قربانی کی بھاونا سے اپنے کرتویوں کا نروہن کرنے کا سامرتھیہ پردان کرے۔ جو مہمان آئے ہیں ان کو بھی اپنی حفاظت میں یہاں رکھے۔ جو سفر میں ہیں، آنے کی تیاری میں ہیں، سفر شروع کرنے والے ہیں یا جنہوں نے ابھی آنا ہے، سب پر اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، ان کو حفاظت سے لے کر آئے۔ کچھ مرحومین کا ورنن اور نماز جنازہ میں ان کو پڑھاؤں گا۔ ان میں پہلا جنازہ ہے سلیمہ بانو صاحبہ جو حمید کوثر صاحب ناظر دعوت اللہ شمالی ہند پتنی تھیں۔ پچھلے دنوں ان کی وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحومہ موسیہ تھیں۔ محمد حمید کوثر صاحب لکھتے ہیں کہ یہ عبدالغنی صاحب مرحوم بھدرواہ جموں کشمیر کی بیٹی تھیں جنہوں نے مولوی محمد حسین صاحب کے دوارا 1935 عیسوی میں بیعت کی تھی۔ جلسہ سالانہ قادیان میں پہاڑی اور برفیلی راستوں پر پیدل چل کر اور کچھ حصہ ٹانگے پر سوار ہو کر تقسیم ملک تک قادیان میں حاضر ہوتے تھے۔ بڑا شوق تھا اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا خطاب سنتے تھے۔ اپنی پتنی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو ہمیں واقف زندگی کو گزارا الاؤنس ملتا تھا بہت معمولی تھا، لیکن انتہائی کفایت شاری سے گزارا کرتی تھیں اور مہمانوں کی مہمان نوازی بھی کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس الاؤنس میں غیر معمولی برکت عطا فرمائی ہے۔ قناعت تھی، کبھی شکوہ نہیں کیا۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جو کئی دفعہ شکوے کرتے ہیں۔ پھر کوثر صاحب کہتے ہیں کیونکہ سری نگر میں پہلی پوسٹنگ تھی، وہاں سے میرا تبادلہ بمبئی میں ہو گیا تو وہاں بمبئی میں بطور صدر لجنہ خدمت بجا لاتی رہی۔ پھر کبابیر میں تبادلہ ہو گیا، وہاں انہوں نے کہا کہ عربی سیکھنا میرے لیے تو مشکل ہے، تو میں عورتوں سے جو بول چال کی عربی ہے وہ سیکھ لیتی ہوں، اور پھر وہ سیکھی اور بڑی جلدی سیکھی اور ان کی تعلیم و تربیت میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ 1986 عیسوی سے 97 عیسوی تک 11 ورष تک صدر لجنہ امائلہ کبابیر کے طور پر خدمت بجا لاتی رہیں۔ لجنہ امائلہ کو از سر نو منظم کیا، اجتماع کے آیوجت کرنے کا سلسلہ شروع کروایا۔ اجتماع ہو رہا تھا تو اس ضمن میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے بھی ان کی تعریف کی تھی کہ لجنہ امائلہ جماعت کبابیر کا اجتماع ہو رہا ہے اور بتایا کہ ان کا 5واں اجتماع ہے۔ پھر فرمایا کہ لجنہ امائلہ کبابیر ساری عرب مہیلاؤں پر مشتمل لجنہ ہے، کیول ایک ان میں بھارت سے گئی ہوئی کشمیر کی مہیلا بھی ہیں، پرنتو وہ بھی اب بالکل عربوں کی طرح بن چکی ہیں۔ گھل مل کے انہوں نے ان کی تربیت کی۔ پھر کہتے ہیں 1998 عیسوی میں واپس آ گیا تو انڈیا میرے ساتھ آ گئیں، اور جب تک صحت اور حالات نے اجازت دی مرحومہ تقریباً روزانہ بیت الدعا اور مسجد مبارک اور بیت الذکر اور بہشتی مقبرہ میں نوافل و دعا کے لیے جایا کرتی تھیں۔ شریف عہدہ صاحب امیر کبابیر لکھتے ہیں کہ مرحومہ کو پہلی صدر لجنہ نردھارت کیا گیا، نعمت 6 ورष تک یہ ذمہ داری ادا کرتی رہیں۔ کوثر صاحب نے تو زیادہ لکھا ہے، انہوں نے 6 ورش لکھا ہے۔ بہرحال آخر تک وہ رہیں جب تک وہ وہاں تھیں۔ مرحومہ نے مختلف دینی درسوں اور دینی سرگرمیوں کے دوارا لجنہ کی تعلیم و تربیت میں اہم کردار ادا کیا۔ مرحومہ اپنے حسن سلوک اور خوش اخلاقی کے ذریعے جماعت کبابیر کے ساتھ اچھے سنبندھ بنانے میں قائم ہوئیں۔ جلد ہی عربی بول چال سیکھ لی اور جماعت کے بیٹوں اور بیٹیوں میں یہ گھل گئیں اور جیسے وہ ان میں سے ہی ایک ہوں۔ اور کہتے ہیں پچھلے 20 سالوں میں قادیان واپسی کے بعد سے وفات تک کبابیر کی مہیلاؤں کے ساتھ پھر بھی انہوں نے تعلق رکھا، اور جب وہاں تھیں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمانوں کی دیکھ بھال کیا کرتی تھیں۔ مہمان نوازی میں خاص وصف تھا۔ اسی طرح جماعتی سینٹر کی صفائی کی طرف بھی بہت توجہ دیتی تھیں۔ پیچھے رہنے والوں میں ایک بیٹی اور 2 بیٹے شامل ہیں۔ ایک بیٹے ان کے مربی ہیں عطاء المجید مبشر کوثر، یہ MTA العربیہ میں یہاں UK میں خدمت انجام دے رہے ہیں، خدمت بجا لا رہے ہیں۔ بیٹی ان کی بشرا کوثر صاحبہ ہالینڈ میں ہیں، ڈاکٹر ایمنا اودا کی پتنی ہیں۔ لجنہ امائلہ ہالینڈ میں نیشنل سیکرٹری خدمت خلق کے طور پر خدمت کر رہی ہیں۔ چھوٹے بیٹے شریف کوثر جو ہیں یہ قادیان میں نائب صدر مسجد خدام الاحمدیہ بھی ہیں، مربی بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ایڈیشنل انچارج وبھاگ MTA بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور ان کی نیکیاں ان کی اولاد میں جاری رکھے۔ دوسرا ورنن نور الحق مظہر صاحب کا ہے جو راغب ضیاء الحق صاحب مربی سلسلہ تنزانیہ کے پتا تھے، لاہور کے تھے۔ پچھلے دنوں ان کی وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔
راغب ضیاء الحق صاحب لکھتے ہیں ان کے خاندان میں احمدیت ان کے دادا منشی محمد دین صاحب کے دوارا سے آئی تھی، جو 1905 میں اپنے چچا کے ہمراہ بیعت کا شوق کے لیے قادیان پہنچے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ بیعت کی درخواست کی، لیکن اعلان کیا گیا کہ حضرت اقدس کی طبیعت ناساز ہے، بیعت نہیں ہوگی۔ اس دن بیعت نہیں ہوئی، واپس آ گئے۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ 1974 عیسوی میں یہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ مخالفین نے اس مکان کو آگ لگا دی، گھر کا سارا سامان جل گیا، کوئی پناہ نہیں دیتا تھا۔ پھر ایک احمدی نے اپنے گھر میں پناہ دی اور کہتے ہیں میرے پتا نے بڑے صبر و شکر سے اس چھوٹے سے گھر میں گزارا کیا، کبھی ان کی زبان پر کوئی شکوہ نہیں آیا اور یہ نہیں کہا کہ سب کچھ جل گیا ہے۔ اس کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصہ بعد ان کو اپنا مکان بنانے کی توفیق دی، اور یہ یہی کہا کرتے تھے کہ 1974 عیسوی کی قربانی کا صلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ 1974 عیسوی میں مسجد مغل پورا کی حفاظت کر رہے تھے تو غیر احمدی احباب نے مسجد پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے ایک لوہے کی سلاخ آپ کے سر پر ماری، جس سے زخمی ہوئے اور ساری عمر یہ نشان ان کے سر پر رہا۔ کہتے ہیں میں نے پتا صاحب کو ہمیشہ تہجد میں رو رو کر دعا کرتے دیکھا ہے، اور نمازوں کی خاص پابندی تھی۔ گھر نماز سینٹر تھا، 5 وقت نماز کی امامت کرایا کرتے تھے، قرآن کریم پڑھنے اور نمازوں کی طرف گھر والوں کو تلقین کرتے تھے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ محلے کی مسجد کے مولوی نے تقریر کی کہ یہ احمدی جو ہیں ان کا قرآن الگ ہے، نماز اور طرح پڑھتے ہیں، اور تو کہتے ہیں کہ اس دوران مسجد میں ہی ہمارا ایک غیر احمدی ہمسایہ تھا، وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا مولوی صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، کیونکہ پوری گلی میں صرف ایک گھر ہے جہاں قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے، اور وہ نور الحق کا گھر ہے، اور وہی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں۔ آج کل تو مولوی کا خوف اتنا ہے کہ یہ بات کوئی نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال اپنے محلے میں انتہائی شریف بزرگ مشہور تھے۔ آخری بیماری میں بھی غیر احمدی جو لوگ تھے سخت مخالفین، وہ بھی آپ کا حال پوچھنے گھر آتے تھے۔ انتہائی سخی دل اور قریب پرور تھے، بغیر کسی کو بتائے ضرورت مندوں کو راشن بھجوا دیا کرتے تھے۔ پیچھے رہنے والوں میں ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں شامل ہیں۔ ایک بیٹی امت المتین محمود صاحب مربی سلسلہ کی پتنی ہیں، وہ بھی گھانا میں ہونے کی وجہ سے جنازہ میں شرکت نہیں کر سکیں، وفات کے وقت وہاں نہیں تھیں۔ بیٹے راغب ضیاء الحق تنزانیہ میں مربی ہیں، وہ وہاں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں، وہ بھی میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے اپنے پتا کے جنازہ میں شامل نہیں ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور ان سب کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے۔ اگلا ورنن ہے امت الحفیظ نگہت صاحبہ، جو محمد شفیع صاحب مرحوم روا کی پتنی تھیں۔ یہ بھی پچھلے دنوں وفات پا گئیں۔ مرحومہ موسیہ تھیں اور مبارک تنویر صاحب مربی سلسلہ جرمنی کی ساس تھیں۔ ان کی بیٹی امت الجمیل غزالہ ہیں جو جرمنی کی نائب صدر لجنہ بھی ہیں۔ امت الجمیل صاحبہ لکھتی ہیں کہ میری والدہ نماز روزے کی پابند تھیں، اعلیٰ صفات کی حامل نیک شخصیت تھیں، کوئی دعا کے لیے کہتا تو اپنے اوپر لازمی سمجھ لیتیں اور پوری فکر اور لگاؤ سے درد دل کے ساتھ اس کے لیے دعاؤں میں لگ جاتی۔ خلافت سے انتہائی درجہ کا وفا کا تعلق تھا، بچوں کو بھی اس کا درس دیا کرتی تھیں، جماعتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والی تھیں اور ہمیں عملی طور پر سکھایا کہ دین کی خدمت ہی اصل سرمایہ ہے۔ لجنہ کے وبھن عہدوں پر خدمت کی توفیق ملی۔ تبلیغ کا جنون کی حد تک شوق رکھتی تھیں، پیدل ہی دور دراز علاقوں میں تبلیغ کے لیے نکل جاتی تھیں۔ جب تک وہاں تبلیغ کی اجازت تھی اتنی زیادہ مخالفت نہیں تھی، مقدمے زیادہ نہیں بنتے تھے، اس وقت تبلیغ کرتی رہیں، میڈیکل کیمپس لگاتی تھیں، ہومیوپیتھک دوائیاں تقسیم کیا کرتی تھیں۔ ان کی کوششوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں 50 کے قریب پھل بھی عطا فرمائے، ارتھات لوگوں کو بیعت کروانے کی تو ان کو توفیق ملی۔ دنیاوی لحاظ سے تعلیم کم تھی، پرنتو علم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ دھارمک پستکیں پڑھ کے ہی بڑی مدلل گفتگو کیا کرتی تھیں اور ہر ویکتی کے ذہنی معیار کے مطابق اس سے بات کیا کرتی تھیں۔ کبھی کوئی سوالی گھر سے خالی ہاتھ نہیں گیا۔ مہیلاؤں کو ہمیشہ یہ کہا کرتی تھی کہ بجائے مانگنے کے روزگار حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ مختلف غریب بچیوں کو اپنے گھر رکھ کر انہیں تعلیم بھی دلوائی اور پھر ان کی شادیوں کے اخراجات خوش دلی سے برداشت کیے اور ہمیشہ ان سے بہت حسن سلوک رکھا۔ غزالہ صاحبہ کہتی ہیں کہ میں جب ان کو ملنے گئی تو انہوں نے کہا کہ تم وقف زندگی ہو، اس لیے میں تمہیں روکتی نہیں، تم اپنی رخصت گزار کے واپس جاؤ۔ جب بیماری شدید تھی تو بھائی نے بھی کہا کہ ان کو بلا لیں، تو انہوں نے کہا نہیں، وہ وقف ہیں، اس کو رہنے دو۔ پیچھے رہنے والوں میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں اور بہت سی نواسیاں پوتے پوتیاں ہیں جن سب کو کسی نہ کسی رنگ میں جماعت کی خدمت کی توفیق مل رہی ہے۔ بڑا نیک ماحول انہوں نے اپنے گھر میں ثابت کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دونوں داماد بھی جماعتی خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور ان کی نیکیاں آگے نسل میں بھی جاری فرمائے۔ الحمد للہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر